اللہ الرحمن الرحیم، متی الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ولاگ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ناظرین، کیونکہ اس وقت بہت ہی بڑی ٹینشن چل رہی ہے اور انتہائی مخدوش حالات ہیں، ایک طرف سے انڈیا اور دوسری طرف پاکستان۔ عوام کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ٹینشن کس بات پہ ہو رہی ہے، عوام بس ان کو یہ معلوم ہے کہ ہاں جنگ ہوگی، جذباتی عوام ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دے، بٹ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو اور انتشار پھیلے، لوگ آپس میں منتشر ہوں اور سارا جو نظام ہے وہ خراب ہو جائے۔ اصل معاملہ کیا ہے، اس کے پیچھے اصل کس بات پہ یہ جو ٹینشن چل رہی ہے، یہ جو ٹینشن کنٹینیو ہوئی ہے، یہ کس بات پہ ہوئی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سنتاس جو معاہدہ ہے، اس پہ یہ بات آگے بڑھا دی گئی ہے کہ انڈیا نے سنتاس معاہدہ ہے جو معاہدہ تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں اس کو۔ اب میرے ساتھ نادر صاحب ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ سنتاس معاہدہ تھا کیا، اور دوسری بات یہ کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین دونوں دو طرفہ یہ معاہدہ ہوا تھا، تو کیا قانون کے تحت یہ یک طرفہ یہ قانون، یہ جو معاہدہ ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ معطل ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کا کیا ریئیکشن ہے، جو انہوں نے جو پانی بند کر دیا ہے اس پہ پاکستان کا کیا ریئیکشن ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ نادر صاحب میرے ساتھ موجود ہے، بڑی نوازش سر آپ نے وقت دیا۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، یہ سب سے پہلے عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ سنتاس معاہدہ ہے کیا سر؟ جی بتا دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، تو سنتاس معاہدہ سے پہلے ہم ایک اور بات پہ بات کریں گے کہ یہ ایشو کریٹ ہوا کیوں۔ یس، کچھ دن قبل انڈیا کے اندر ایک علاقہ پہلگام کے نام سے، وہاں پہ کچھ سیاح وہاں پہ جو ہر سال جیسے ہمارے یہاں مری اور کیا کہتے ہیں اس کو کشمیر والی سائڈ گھومنے جاتے ہیں، وہ بھی کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک ٹیرر اٹیک ہوتا ہے۔ اٹیک کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ ذرائع کے مطابق جو ہم نے نیوز آج تک پڑھی ہے، ٹیررزم نے کیا کیا ہے کہ انڈین ہندو اور مسلم دونوں کو سیپریٹ کیا ہے اور ہندوؤں کو ٹارگیٹ کر کے ان کو مارا ہے۔ اب اس کے اندر 4 ٹیررسٹ جو تھے ان کو انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ 4 بندے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ان میں جو 2 بندے ہیں وہ کشمیر کے ہیں اور 2 بندے جو ہیں وہ پاکستان کے ہیں۔ جہاں سے یہ مسئلہ اسٹارٹ ہوا کہ جی یہ جو کام ہے یہ پاکستان کا، اس میں پاکستان کا انوالومنٹ ہے، اور یہ کوئی آپ کا کہہ لو ریکوگنیشن تھیوری والا کام ہے کہ جی ہندو مسلم اکیلے نہیں رہ سکتے، مذہب کا کنفلکٹ ہے باقی، تو یہ اس سے لنک کر کے یہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ وہ جو 2 بندے ہیں ابھی تک ہماری گورنمنٹ نے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، نہ ہی وہ ہمارے ہیں، اور ایک سب بات ہے کہ ہم پڑوسی ملک پہ حملہ کر ہی نہیں سکتے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ صحیح، پہلی بات۔ اب دوسری جو بات یہ ہے، اب سنتاس معاہدے کی بات، جب حملہ ہوا پہلگام میں، ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اس وقت مودی جو تھا وہ سعودی عرب کے دورے پہ تھا، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی اس کے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ اب یہ انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے؟ پاکستان کے سمجھ لیں کہ یہ انڈیا پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد 2 ملک بننے سے پہلے، یہ جو پہلے تو برِ صغیر تھا یہ، تو پانی جو تھا وہ برابر تقسیم ہوتا تھا اور وہ رکھا جاتا تھا۔ جب 2 ملک بنے تو انڈیا نے کیا کہ جی پانی ہم زیادہ استعمال کریں گے اور ہم پاکستان کو نہیں دیں گے، تو یہ کنفلکٹ جاری رہا کہ 1 سال تک۔ پھر ورلڈ بینک اس چیز میں انوالو ہوا اور انہوں نے 1960 میں ایک ٹریٹی پاس کروائی جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ جی دونوں ممالک کا برابر حق ہے پانی کے اوپر، جو کوئی بھی اس کے اوپر زیادہ اپنا حق نہیں رکھے گا، نہ جتائے گا، نہ اس کے اوپر باندھ بنائے گا، نہ اپنی طرف کنورٹ کرے گا، پانی کا فلو جیسے ہوگا وہ ایسے ہی جانے دیا جائے گا۔ اب انڈیا نے اس پہ رد عمل یہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو پانی نہیں دیں گے، کیوں؟ اور ہم یہ ٹریٹی ختم کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کو مارا ہے، تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ پاکستان کا اس کے اوپر شدید رد عمل ہے، انہوں نے بھی بولا ہے کہ اگر آپ پانی بند کریں گے، جیسے بلاول بھٹو زرداری نے ایک پچھلی باری ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے ان کو بولا ہے کہ جی اگر انڈس واٹر میں آپ پانی نہیں بہائیں گے تو ہم خون بہائیں گے انڈینس کا، وہ خون بہے گا اس پانی کے اندر۔ ہم یہ معاہدہ آپ اگر توڑیں گے تو ہم اس پہ رد عمل دیں گے شدید والا۔ پاکستان نے اپنی ایئر اسپیس جو ہے وہ بین کر دی ہے۔ انڈیا کا رد عمل یہ ہے کہ انہوں نے 2 ویکس کا ٹائم دیا ہے پاکستانیوں کو، جتنا ہو سکے آپ انڈیا چھوڑ دیں۔ پاکستانیوں نے بھی یہاں کے انڈینس کو یہ بولا ہے کہ آپ کو اتنا ٹائم کی مدت ہے، آپ چلے جائیں، اس کے بعد یہ حملہ ہوگا۔
اچھا سر، آپ نے یہ بات کی ورلڈ بینک کی بات کی، تو ورلڈ بینک کی طرف سے کوئی ریسپانس آیا ہے، کوئی ریئیکشن آیا ہے کہ یک طرفہ یہ معطل نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے یک طرفہ یہ معطل؟ معطل تو بالکل نہیں ہو سکتا، دیکھیں کیونکہ آپ جغرافیکل دیکھیں نا، آپ تو پانی کا جو فلو ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے نا اترائی ہے ہماری طرف اس کی، اگر وہ پانی کو روک دیں گے تو پانی ان کے پاس نہ کوئی ڈیمز ہے کہ وہ پانی کو کنٹرول کر سکیں، ہولڈ کر سکیں، اور ورلڈ بینک کا ابھی تک اس کے اوپر کوئی ریئیکشن یا اس کے اوپر کوئی رسپانس آیا نہیں ہے ابھی تک، ابھی یہ کنفلکٹ جاری ہے، اور میرے اکارڈنگ کوئی یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہماری عوام جو ہے وہ تھوڑی جذباتی ہے، ہم پہلے ہی بہت سے ایشوز کو فیس کر رہے ہیں، ہماری اکانومی ڈاؤن ہے اور ہم IMF کے قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو گرو کرنے کے چکروں میں ہیں، تو اس صورتحال میں جنگ جو ہے وہ کسی بھی کیا کہتے ہیں کہ سائڈ پہ صحیح نہیں بنتی، مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل نہیں حل ہوگا، ہم اور نقصان اٹھائیں گے، انڈیا بھی اٹھائے گا، ہم بھی اٹھائیں گے۔ اچھا، یہ جو راہ کی بات کی آپ نے، یہ تو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہ تو یہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہی ہے، پاکستانی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کی طرف سے کوئی رسپانس، ان کا کیا مطلب کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حملے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، پاکستانی عوام، پاکستانی آرمی وہ ہمیشہ زندہ رہے گی، ہمیشہ وہ ہماری طاقت ہے، ہماری بیک بون ہے، پاکستان آرمی اس چیز کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہے، پر پاکستان کے اندر جو کنفلکٹ ہے وہ ہمارا بلوچستان کا ہے، جہاں پہ ٹیررزم کا بہت زیادہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ریڈیٹ ایک شاید ہے وہ مائنز کا جو ایشو چل رہا ہے پاکستان جی ہاں، مائن بلوچستان، ہاں ٹھیک ہے، پاکستان کا بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، جی ہاں، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں، جو اور بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو بلوچستان کے اندر ورک کر رہی ہیں، جس کے اوپر ہماری ایجنسیز، ہماری پاک آرمی اس پہ کام کر رہی ہے، اور امید ہے کہ وہ جلدی اس چیز کے اوپر کنٹرول کر لے گی، پر جو ابھی جو ریئیکشن پہلگام والا ہوا ہے اور جو انڈیا جسے کھل کے آ رہا ہے، یہ ہے کہ بیسیکلی ان کا صرف ہمیں ڈائیورٹ کرنا ہے، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے وہی ہے بلوچستان والا، بلوچستان کو انہوں نے کھوکھلا کر رہے ہیں، وہ لوگ بلوچستان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں ہمارے جتنے بھی نیچرل جو ہے وہ ذخائر ہیں ہمارے گیس کے اور ان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کہ پاکستان ہونے نہیں دے گا، یہ انڈیا کی بھول ہے کہ یہ ہوگا، پر ایسا ہونے نہیں دے گا۔ سر ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں، کل میں دیکھ رہا تھا، نیوز پہ سن رہا تھا، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، بلکہ یہ حقائق ہے، اتھینٹک خبر ہے، انگلینڈ میں پاکستان تحریک انصاف اور PMLN، جو کہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی سب سے بڑی مخالف جماعتیں ہیں، یہ دونوں آپس میں شدید اختلافات ہیں، ایک اپوزیشن میں اور ایک حکومت میں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ انگلینڈ میں وہ ایک پیج پہ ہو گئے ہیں، اور دونوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی ہیں ہم، اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بالکل، کیا کہیں گے سر؟ سر دیکھیں، آپ نے سمپل مسئلہ دے دوں نا آپ کو، اگر آپ دیکھیں، آپ ہم نا ایک گھر کے فرد ہیں، ہم بھائی ہیں، ہمارے گھر کے اندر جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ہمارے مسئلے ہیں، ہم ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، مگر باہر کا بندہ اگر ہمارے گھر کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہمارے مسئلے بعد میں، ہم نے اپنے گھر کو بچانا ہے، ہاں، تو ہم اپنے گھر کو بچائیں گے، پر اگر باہر دشمن ناصر ہے یا کوئی بھی جو ہماری مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، اور ایک وقت تقریباً 70 سال سے پہلے ہم لوگ سارے اکٹھے تھے، تو 1856 والی آپ جنگ دیکھیں، ہم نے اکٹھی لڑی ہے، یہ جو بیچ میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، بیچ میں جو یہ منافق لوگ ہیں جو ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں، ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ انڈیا آگے ہو یا پاکستان آگے ہو، ان کو بس یہ ہے کہ انہوں نے ہم کو صرف گرانا ہے، ہمیں ختم کرنا ہے۔ دیکھیں آپ آرمی اور اس کی امریکہ اور آپ چائنا کا ٹریڈ وار دیکھیں، جو ٹریڈ وار ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ انڈیا ابھی آج میں نے صبح ایک ٹویٹ پڑھی ہے، اس کے اندر ایپل نے اپنی آئی فون کی مینوفیکچرنگ کا سارا کام چائنا سے نکال کے انڈیا میں ٹرانسفر کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم چائنا کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں کریں گے، تو یہ ان کا وہ ایشو چل رہا ہے۔ خیر یہ ہے کہ اب PTI اور PMLN کی آپ بات کریں تو بڑا اچھا قدم لیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستانی ہے، محب الوطن ہے وہ لوگ، اور ان کے اوپر اگر پاکستان کی کوئی بات ہوگی تو وہ سیاست کو اپنے جو ہے وہ پرسنل ایشوز کو سائڈ پہ رکھ کے پاکستان کو ڈیفینڈ کریں گے، اور جتنا ان سے ہوگا وہ کریں گے، ہم بھی کریں گے یہ چیز۔ چلیں سر، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پرانا لوگ ہیں ہم،
ہم نہیں چاہتے ہیں کہ انتشار ہو, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جنگیں ہو, بٹ افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف سے پاکستان اور انڈیا کا ٹینشن چل رہا ہے, اور بیچ میں انڈین جو میڈیا ہے, میڈیا کا کردار ہوتا ہے کہ وہ مثبت کردار ادا کرے, بیچ میں آگ لگانا نہیں ہوتا ہے, لیکن بیچ میں وہ آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دیکھو دیکھو پاکستانی ڈر گئے, پاکستانی ڈر گئے. میں آپ کو پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں, انڈین رپورٹر ہے, اس کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, شاید میں بہت وائرل بھی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی پرسنل گاڑی بھی نہیں لے جا سکتا پہلگام کے اندر. اچھا, 10-10 منٹ کے ڈسٹینس پہ چیک پوائنٹس ہیں ہماری, وہ ہر چیز چیک کرتے ہیں. اگر اتنا ہی سیکورٹی انڈیا کی اسٹرانگ تھی تو یہ لوگ آئے کہاں سے؟ آپ ہر بندے کی شناخت کر رہے ہو, آپ ہر بندے کو آپ دیکھ رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, پھر آپ نے یہ چیز کیوں کی؟ یہ کہ اپنے پرسنل اور ایک بڑی بات کرتے ہیں ان کے جو, جیسے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر PMLN اور PTI کا مسئلہ چل رہا ہے, وہاں پہ انڈین پارٹیز کا بھی کوئی BJP اور کانگریس ہے, تو اس کے مطابق یہ کہ جب بھی کانگریس حکومت میں آتی ہے تو یہ دہشت گردی حملے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے اپنے پرسنل ایشوز ہیں, یہ جو ان کو کور کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمپتھی لانا, اپنے سمپتھی لینے کے لیے وہ پاکستان کے اوپر ڈال رہے ہیں, ورنہ پاکستان کا اس میں کوئی عمل نہیں ہے, کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں. بٹ بھارتی سر چینل جو ہے وہ بڑے بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی نیندیں اڑ گئی ہے, بٹ آپ کو بتا دو سر کہ 3 ماہ 5 گھنٹے زیادہ نیند کر کے آیا ہوں, پوری رات بھر سویا ہوں, اس کے بعد 5 دن ایکسٹرا بھی نیند کی ہے, اور الحمدللہ ہم سب مزے میں ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا انشاءاللہ, اور منہ توڑ جواب دے دیں گے لیکن ٹیل نہیں کریں گے, ہم پرامن لوگ ہیں. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بچی ہوئی ایمان کو اجازت.